اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصولی طور پر خطبے کے اول میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، مخفی آواز سے پڑھنی چاہیے، لیکن اس وقت میں نے بات کرنے کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی ہے۔ اب خطبہ پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، سادات اعظام، دوستوں نے مجھے یہاں آنے کے لیے دعوت دی، دعوت دینے کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وفا ایک ایسی چیز ہے جس کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ ایمان کی علامات میں سے ایک وفا بھی ہے، جس سے جو تعلق ہے اگر وہ خدا کی بارگاہ میں صحیح ہے اس کو نبھانا، اس کا نام وفا ہے۔ سب لوگوں کو اہل بیت سے آشنائی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ کا جو دن رکھا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھا کیا۔ خاتون جنت کے نام کا آج جلسہ رکھا ہے۔ ایک بات میں ان کے متعلق عرض کروں، جو پوری دنیا میں سیدہ خاتون جنت کے سوا کسی کو وہ حاصل نہیں، نہ کسی نبی کی بیٹی کو، نہ کسی کی بہن کو، نہ کسی کی بیوی کو۔ وہ کیا کہ جب کسی کو ولی بنایا جاتا ہے تو اس کی ولایت کی پرپوزل پیش کی جاتی ہے، اس میں صدارت سرکار کرتے ہیں، مولا مرتضیٰ سرکار کے اٹارنی جنرل ہیں، خاتون جنت اس میں شریک ہوتی ہیں۔ خاتون جنت ہاں کر دے تو ولی بن سکتا ہے۔ خاتون جنت کسی کی ولایت کی تائید نہ کرے ولی نہیں بن سکتا، خواہ وہ چشتی ہے، خواہ وہ نقشبندی ہے، خواہ وہ سہروردی ہے، خواہ وہ کلیامی ہے، خواہ وہ نظامی ہے، خواہ وہ جامع۔ یہ جو کلیامی ہے یہ چشتی صابری ہیں۔ صابر بیا کلیری ہمارے سکے چچا ہیں، گیلانی سادات میں سے۔ میں تعلیمی زمانے میں وہاں گیا ہوں، ان کے عرس کا موقع دیکھا ہے۔ جو صابر بیا کلیری ہیں وہ اس کلیام کے سلسلے کے مرشد ہیں۔ خواجہ گولوی اور سیالوی یہ چشتی نظامی ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سلسلے کے مرید ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سبق خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دربار میں بیٹھ کے یاد کیے۔ فتح پوری کسے وہ قریب پڑتی تھی تو میں سبق پڑھ کے طالب علم جو ہیں آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ میں شروع سے اولیاء اللہ کا بڑا معتقد تھا، اپنے باپ دادے سے ولیوں کا مقام سمجھا ہوا تھا، تو میں وہاں جا کے یاد کرتا تھا۔ خاتون جنت وہ خاتون ہیں کہ کسی قوم کا، کسی ملک کا، کسی ملت کا، کسی مذہب کا کوئی ولی ہو، جب تک خاتون جنت کی مہر نہ لگے ولی نہیں بن سکتا۔ نہ وہ کل بنا ہے، نہ وہ آج بنا ہے، نہ آئندہ کبھی بنے گا۔ اس لیے جتنے بھی کسی پیر کے مرید ہو، سمجھو
کہ میرا پیر اگر خاتون جنت کا غلام نہیں ہے تو میرا پیر نہیں ہے، خاتون جنت کا غلام ہوگا تو پیر ہوگا۔ یہی وجہ کہ جبل زمنہ ہائے اولیاء اللہ اہل بیت کی تعظیم کرتے چلے آئے ہیں۔ مولانا خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ زئی شریف کے سجادہ نشین تھے۔ مولوی غلام اللہ صاحب کے جو مرشد ہیں حسین علی وہاں پچری، حسین علی وہاں پچری ان کے مرید تھے، ان کا نام ہے خواجہ عثمان دامانی۔ خواجہ عثمان دامانی شیعہ کے اس قدر خلاف تھے، کہتے جہاں سے شیعہ گزر جائے آپ 3-4 سال وہاں کوئی فضل نہ کاشت کرے۔ لیکن ایک سید آیا کرتے تھے، پکے شیعہ تھے خواجہ عثمان دامانی، ان کو کپڑے بھی دیا کرتے تھے، جوتے بھی لے کے دیا کرتے تھے، پیسے بھی دیا کرتے تھے، نذرانے بھی دیا کرتے تھے، ہاتھ بھی چوما کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا ہمیں اتنا تاکید کرتے ہو کہ شیعہ کے خلاف یہ کام کرنا چاہیے، آپ خود ان کو کپڑے دیتے ہو، جوتے دیتے ہو، نذرانے دیتے ہو، عزت کرتے ہو، ہاتھ چومتے ہو، یہ بات کیوں؟ انہوں نے شیعہ ہونے سے کافر تو نہیں ہوتا نا۔ کسی بھی مجتہد کا فتویٰ یہ نہیں ہے کہ شیعہ کافر ہے، جب تک کفر نہ کرے اس وقت سرکار کی نسب سے فارغ نہیں ہوتا، جب تک اس کی نسب سلامت ہے، سید کی عزت باقی ہے۔ یہ جو مولوی رکھتے ہیں، ہم نے مولوی رکھا ہوا ہے۔ فتح نور یہاں کا جام تھا، بڑا خاندانی آدمی تھا، میں کبھی اس کو عید کے موقع پر تھوڑے بہت پیسے دیتا تھا، وہ انکار کرتا تھا، کہتا ہم نے آپ کے باپ دادے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نہیں لیتا، میں اس کو مجبور کرتا۔ میں نے کہا آپ ہمارے خدمتگار ہیں، یہ پیسے لے لے۔ وہ بتایا کرتا تھا ایجا تھالا ایک ختم نبی آخنے مولوی کی دئی چھو، میں کہا میں نہ میں مولوی ہوں نہ میں یہ کہنا ہے، واپس لے جاؤ۔ اندر بیٹھ کے مسور کی دال کھا لینی، لوگوں کے اچھے اچھے کھانے واپس کر دینے۔ میں مولوی بن گیا، زندگی نہیں گزاری، سید بن کے گزاری ہے۔ اور جناب سیدہ خاتون جنت کی جو شان ہے، اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آ گیا نا، جتنے بھی دنیا میں اولیاء اللہ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ اولیاء اللہ گزرے ہیں، خاتون جنت کی ہاں سے ان کی تائید سے ولایت ملتی رہی، اور آئندہ بھی جس کو ملے گی اسی کو ملے گی جو خاتون جنت کا مطیع ہے۔ یہ بات امام ربانی مجدد ربسانی شیخ مسرندی ان کی مکتوبات شریف جلد سوئم اور لیٹر نمبر 123 کے حاشیے پر 12 اماموں کے نام بھی لکھے، کہتے ہیں ما وجدہ ولی من اور نسل آدم اللہ بتوسط روح علی علیہ السلام ما بلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء اللہ بتوسط روح علی علیہ السلام۔ کہتا ہے پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا۔ ہر چھوٹے موٹے پیر کے دن مناتے ہو، عرس کراتے ہو، لیکن جو سارے پیروں کا پیر ہے اس کا نام ہی نہیں لیتے ہو، جو علی کا نام لے اس کو شیعہ کہہ دیتے ہو۔ یاد رکھو اس بات کی اتنی بری سزا ہوگی قیامت کے میدان۔ سرکار نے فرمایا یا علیو انت امام انت اعظمہم فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا قیامت دونوں جہان میں آپ سردار ہیں۔ قیامت کے میدان میں جب آپ آئیں گے، آپ ایسا ہوگا غر المحجلین، 5 کلیان ہوں گے، آپ کا چہرہ بھی، آپ کے مریدوں کے ہاتھ اور پاؤں بھی، یعنی جو وضو میں آزاد ہوئے جاتے ہیں وہ سفید ہوں گے، آپ ان کے آگے آگے ہوں گے، اور جتنے تیرے نام کے منکر ہیں، کام کے منکر ہیں، قیامت کے میدان میں روح سیاہ روح ہو کر کے پیش ہوں گے۔ اب مقام سمجھ جائیں کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور جو لوگ اہل بیت کے نام کو ترک کرتے ہیں، اپنے خیال کے مطابق سنی بننے کے لیے کرتے ہیں، وہ سنی نہیں بنتے، وہ خارجی بنتے ہیں۔ سنی ہونے کے لیے پہلے میں پیش کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کا عمل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، علامہ بدر الدین عینی، آپ کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری، بخاری کی 25 جلدوں کی کتاب ہے، وہ جلد نمبر 20 ہے، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 20 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہو گئے، خلافت کے منصب پر فائز ہے، 5 نمازیں
خود امامت فرماتے ہیں اور درس قرآن کا دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، تہجد پڑھاتے ہیں، ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور آرمی موبلائز کی ہے دفاع کے لیے، تمام دینی کام کرتے ہیں، تعزیرات نافذ کی ہیں، یعنی جو فیصلے قرآن نے کیے ہوئے ہیں یا حدیث نے ان کو حد کہتے ہیں، اور تعزیرات ان سزاؤں کا نام ہے جو ڈسکریشنری پاور ہے، وہ ڈسکریشنری میٹر ہے۔ یہ تعزیر اس سزا کا نام ہے جو ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے عدالت کی، جس کی سزا مقرر ہے، اس کا نام حد ہے۔ تو حدیں بھی لگا رہے ہیں، تعزیرات بھی لگا رہے ہیں، اور عشر اور زکوٰۃ کا بندوبست بھی کر رہے ہیں، غربا کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، اور نفاذ شریعت بھی کر رہے ہیں، اخلاق کا درس بھی دے رہے ہیں۔ آئے ہیں خلیفہ بننے کے بعد، آ کر جناب حیدر کرار سے ملاقات کی۔ آپ نے پوچھا خلیفہ رسول کیسے آئے ہو؟ ان کا مجھے یہ احساس ہے کہ جناب سیدہ مجھ سے ناراض ہیں، میں ان کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یار دیکھتے جو آدمی پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ اس بھائی کو کرسی نہیں دیتا جس بھائی نے اس کو پالا ہے، اپنی چیئر کسی کو نہیں دیتا۔ تو جو آدمی اسلامی حکومت کا پہلا سربراہ ہے سرکار کے بعد، وہ ملنے کے لیے آیا، پوچھا ملنے کا سبب کیا ہے؟ کیا ملنے کا سبب یہ ہے مجھے پتہ چلا جناب سیدہ مجھ سے ناراض ہیں۔ ان کا پوچھتا ہوں، سرکار مولا مذاق فرماتے ہیں میں پوچھتا ہوں اگر جناب سیدہ اجازت دیتی ہیں تو پھر آپ ملاقات کر لیں، اگر جناب سیدہ اجازت نہیں دیتی تو پھر میں معذرت چاہوں گا۔ یار اس کا مقام بھی سمجھو، اسلامی حکومت کا سربراہ جس کے ملنے کے لیے آئے اور اجازت مانگے، اجازت ملے تو مل سکتا ہے، اجازت نہ ملے تو مل نہیں سکتا۔ اور یہ سنی لوگ اپنے آپ کو حضرت صدیق کا پیروکار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، کوئی صحابی اہل بیت نہیں بن سکتا، یہ بات میں واضح کرتا ہوں۔ کوئی صحابی ہو کر اہل بیت نہیں ہو سکتا، کتنا متقی ہو، ساری زندگی حج کرتا رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہو، چاہے کہ وہ اہل بیت بن جائے، نہیں، وہ خاتون جنت کے بطن کی اولاد کا نام اہل بیت ہے، اہل وہ نہیں ہو سکتا۔ اب جناب حیدر کرار گئے، پوچھنے لگے جناب سیدہ حضرت ابو صدیق آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ دیکھیں ابو صدیق کا ذوق کیسا ہے۔ جس دن خلیفہ بنے 6 دن بعد سرکار کے مزار پر حاضری دی۔ مولا مرزا پوچھتے ہیں کہ کس سلسلے میں آئے ہو؟ ان کا سرکار کے مزار مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آؤ۔ ان پر فتقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اس سے جو لوگ آل بیت یہاں رات کے وقت 7 بدماشوں کو مارا ہے۔ یہ ٹرنچ جو اصل میں ٹرنچز ہیں، ٹرنچ کہتے ہیں خندقوں کو، وہ خندقیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جہاں بٹیرچی، بچے باز، بردہ فروش، جوئے باز، سمگلر، برسہ عالم کے بدماش، برسہ بے کے بدماش، اجرتی جرائم پیشہ یہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک کو پکڑ کے مارا ہے۔ دنیا مجھے جانتی ہے میں کون ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے
میں نبی پاک کی بارگاہ کا ایک غلام ہوں، کام مشن کے طور پر کیا ہے، مزدوری کے طور پر نہیں کیا، پہلے دین کو پیچھے باقی معاملات کو مد نظر کرتا رہا۔ اب جناب حیدر قرار پوچھتے کیسے آئے ہیں؟ ان کا سرکار کی مزار مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہو۔ اب فتقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اہل بیت کا صحابہ کرام کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ کہتے اے خلیفہ رسول آپ آگے آگے چلے، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ جواب سنیے، ابو بکر صدیق تیری صداقت کو سلام، تیری سنیت کا اصل وجود ہے۔ جب تک کوئی خارجی نہیں بننا چاہے گا، سنی رہنا چاہے گا، تیری پیروی کرنی پڑے گی۔ ان کا لم اکن لاتقدم من سمیت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی کمنزلتی عند ربی، کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کے آگے نہیں چل سکتا۔ کون کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کس کے متعلق کہتے ہیں؟ جناب مرتضیٰ کے بارے میں۔ علی کہتے ہیں میں ایسے شخص کے آگے نہیں چل سکتا جس کے بارے میں نے سرکار کو یہ کہتے سنا ہے کہ علی میرے سامنے اسی طرح ہے جس طرح میں اللہ کے سامنے ہوں۔